بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے باپ سے جدا کرنے کے لیے کیا کیا۔ یہ تمام معلومات آپ کو میری اس ویڈیو میں ملیں گی، اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے یوسف سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور ان کے 11 بھائیوں سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ کیا کیا جائے جس سے جو ہے ہمارا باپ یوسف سے محبت نہ کرے اور وہ ہم سے محبت کرے۔ وہ رات دن اسی پریشانی میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ جب بھیڑ بکریاں چرانے کے غرض سے وہ باہر جاتے ہیں تو وہاں جا کر وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کیا منصوبہ بنائیں کہ جو ہے ہم یوسف کو اپنے باپ سے دور کر سکیں۔ ابھی یہ وہ بات کر ہی رہے تھے کہ شیطان، جس نے ایک مسافر کا بھیس بدلا، مسافر کی شکل میں آ کر ان کے سامنے آیا اور ایسے گزرتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کسی پریشانی کے عالم میں ہو، اور میں تمہیں یہی صلاح دوں گا کہ جو پریشانی ہو ہمیں اسے جڑ سے اکھیڑ دینا چاہیے، اور تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ جو جس بارے میں تم بات کر رہے ہو اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ ان میں سے ایک ان کا بھائی بولا کہ تم ہو کون اور تمہیں ہمارے بارے میں کیسے پتا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میں نے تم لوگوں کی باتیں سنی ہیں، تو باقی تمہارا اپنا ہے جو تم کرو، لیکن یہی ہے کہ جو پریشانی ہو تو ہمیں اسے ختم کر دینا چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر ان کی آنکھوں سے اچھل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں آخر اتنا بدصورت انسان یہ تھا کون اور یہ کہاں چلا گیا؟ ان میں سے ایک جو ہے کیونکہ شیطان نے انہیں اشارہ دے ہی دیا تھا تو اسے اس کی بات اس شیطان کی اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آدمی صحیح کہہ رہا تھا، ہمیں اس مصیبت کو جڑ سے ہی اکھیڑ پھینکنا چاہیے۔ ایسا کریں کہ ہم نہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں اور کسی زمین میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد ہمارے باپ کی محبت ہمیں ہی ملے گی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب وہ آپس میں جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ روایت میں بھی ملتا ہے کہ وہ شخص ایک اور انہی میں سے ایک بولا بھائی کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو قتل نہیں کرتے، قتل کرنا صحیح نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسے دور کر دیتے ہیں۔ ہم یہاں پر، میں جانتا ہوں ایک کنواں ہے اور وہاں سے مسافر بھی گزرتے ہیں، اس کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے کوئی گزرے گا پانی نکالنے کی غرض سے اس کنویں میں سے پانی نکالتے ہوئے وہ یوسف کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ ہم یہ جو ہے یہ گناہ نہیں کرتے، قتل کا گناہ اپنے سر نہیں لیتے، اور ہمارا مقصد ہے ہم اپنے باپ کی محبت حاصل کرنا اور یوسف کو دور کرنا۔ تو ان بھائیوں کو جو ہے، ان میں سے بھائی جس نے یہ کہا، وہ روایت میں یہ ہے کہ اس کا نام لاوی یا یہودا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری بات مان لی، لیکن ہم کیسے لے آئیں گے یوسف کو اپنے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے باپ سے بات کرتے ہیں اور کل ہم یوسف کو ساتھ لے آئیں گے۔ جیسے ہی وہ گھر واپس جاتے ہیں، رات ہوتی ہے، اپنی بکریوں کو لے کر گھر واپس جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ بابا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے بھائی یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں گیا اور وہ سیر و تفریح بھی کر لے گا، ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں بھی چرائے گا اور وہ باہر کی سیر کر لے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل نے انہیں اجازت نہ دی اور وہ بالکل خاموش رہے، کوئی بھی انہیں مثبت جواب نہ دیا۔ ان کے بھائیوں نے بار بار یہی اصرار کیا کہ بابا آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یوسف باہر کی سیر کرائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پریشانی کے عالم میں کہا کہ اے میرے بیٹو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم لوگ جو ہے بکریاں چرانے کی اس سے ادھر ادھر نہ ہو جاؤ، اور یوسف ابھی چھوٹا ہے اور کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، آپ اجازت دیں، ہم جو ہے اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور ہم جو ہے ایک طاقتور اور مضبوط گروپ ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے بھائی کا خیال رکھیں گے اور ہم جیسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں گے ویسے ہی ہم انہیں صحیح و سالم واپس لے آئیں گے۔ وہ رات گزری اور جیسی ہی صبح طلوع ہوتی ہے، سویرے سویرے وہ باپ کے پاس آئے، وہ تمام بھائی، اور انتہائی جو ہے خوشی والا چہرہ لے کر آئے اور اپنے باپ کو خوش آمد اور چاپلوسی کرنے لگے اور کہا کہ بابا جو ہے یوسف کو جو ہے آپ بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ہم بھی بھائی ہیں اور آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم یوسف کا بہت خیال رکھیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف کو نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، کھانے پینے کی چیزیں دی، ایک ٹوکری بھر کر برادران یوسف کو دی، اور حضرت یوسف کی حفاظت کے لیے انہیں سخت تاکید کی، کہا کہ اس کا خیال رکھنا، اسے جو ہے صحرا کی طرف نہ جانے دینا، اور اس کا خیال رکھنا، اکیلا نہ چھوڑنا، اور دیکھو کہ امانت میں خیانت مت کرنا، اور جب اسے بھوک لگے تو اسے کھانا دینا، اور انتہائی کوشش سے اس کی حفاظت کرنا۔ بار بار حضرت یعقوب علیہ السلام
یہ کہہ رہے تھے، حضرت یعقوب نے غمگین دل کے ساتھ روتے ہوئے یوسف کو آغوش میں لے لیا اور ان کے بوسے لیے اور ان کی خوشبو سونگھنے لگے، پھر اسے خدا حافظ کہتے ہوئے اس سے جدا ہوئے اور گھر واپس آئے۔ اب جو حضرت یوسف کے بھائی تھے وہ حضرت یوسف کو ساتھ لے کر آ رہے تھے کہ راستے ہی میں ان کا جو ایمان تھا وہ بدل گیا، اور شیطان جو پہلے ہی ان کے دل میں گھر کر چکا تھا، کچھ فاصلے پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے ٹھان لی کہ اب ہم اس کو اذیتیں پہنچائیں گے، اور ہم وہاں جیسے ہی دیکھا انہوں نے کہ وہ کنواں قریب آ گیا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ جب وہ ایک مقام پر پہنچے جو درختوں سے پر تھا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یوسف کو جان سے مار کر یہاں پر درختوں کے نیچے پھینک دیتے ہیں تاکہ رات کو بھیڑیا آئے اور اس کی لاش کو کھا جائے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ اسے قتل مت کرو، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کو ہم کنویں میں ڈالتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے باپ کو یقین دلانے کے لیے حضرت یوسف کا جو قمیص تھی وہ اتار لی اور کہا کہ اس پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ خون لگا دیں گے، اور جیسے کہ ایسا معلوم ہوگا کہ ہم اپنے باپ کو جا کے کہیں گے کہ حضرت یوسف کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کی قمیص کو اتارا اور ان کو اذیتیں پہنچائی، ٹھوکریں ماری، ان کے چہرے پر تھپڑ مارے۔ حضرت یوسف جو بار بار رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے برادران کیا کر رہے ہو، وہ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے ان کے بابا تم سے ناراض ہوں گے۔ کبھی وہ ایک بھائی سے کہتے تھے، کبھی دوسرے بھائی سے کہتے تھے، لیکن ان کے بھائیوں نے ان کی ایک ہی نہ سنی، بلکہ انہیں برہنہ کر کے انہیں کنویں کے کنارے پر لے آئے اور رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا، پھر اوپر سے جو رسی تھی وہ کاٹ دی اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ تو حضرت یوسف نے جو ہے اندر سے ہی فریاد لگائی کہ میرے بابا کو سلام کہنا، اور اس کے جو جہاں کنواں تھا اس کے اندر پانی تھا اور ساتھ ہی ایک بڑا سا پتھر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس پتھر پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور بار بار جب انہوں نے آوازیں لگائی اور برادران یوسف نے جب سنا کہ اب تھوڑی دیر ہو گئی ہے اور حضرت یوسف کی آواز نہیں آ رہی، تو انہیں ایسا لگا کہ اب جو ہے یوسف جو ہے وہ شاید پانی میں ہی ڈوب کر مر گیا ہے۔ وہ کچھ دیر وہاں پر ٹھہرے، اور جب انہیں کوئی آواز نہ آئی تو وہ کنان جو کہ علاقہ تھا جہاں پر وہ رہتے تھے تو وہاں واپس لوٹ گئے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو ان کے باپ نے انہیں کیا کہا۔